7 سال پہ کہنا ہے 10 سال پہ جا کے ضرب ہے، اس سے پہلے ضرب تو نہیں۔ ہمارے قاری صاحبان تو 4 سال کے بچے پر ضرب یضرب بھی شروع کر دیتے ہیں، بڑا گھر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بچے اوپر آیا، اس میں نماز پڑھتے دیکھا باپ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا، میں نے سلام پھیرا تو اس نے سلام پھیرتی پہلا لفظ میں یہ کہا، بھائی نا اپنا بہت جلدی نماز پڑھا، کیونکہ وہ گھر میں مجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہے، سنتیں پڑھتے دیکھتا ہے، میں اللہ کا شکر ہے جلدی نہیں پڑھتا، اللہ علیہ خیر سے محفوظ۔ روٹین سے میں نے جلدی پڑھی تو میرے اس چھوٹے بیٹے نے کہا آج آپ نے بہت جلدی نماز پڑھی۔ پھر میں نے اسے بتایا، اس بیچارے کو کیا پتا نماز کی یہ اوقات ہے، قضا ہوتی ہے ادا ہوتی ہے، میں نے اسے بتایا نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے لگا تھا، میری مجبوری تھی جلدی پڑھنا۔ جسٹیفیکیشن دیا کریں بچوں کو تاکہ بچوں کا کردار بڑھے، یہ نہیں کہ بچہ چل چل آرام سے بیٹھ رہی، کیا پتا غلط بات ہے نا۔ بچوں کو بڑا سمجھ کے ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں، پھر دیکھیں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو خون کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا ہمیں خون کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، نہ کیا کریں اس طرح، اس کو سطح پہ رکھیں، اس کے سوالات کے جوابات اس کو ملنے چاہیے۔ آپ اپنا جائزہ لیں گے، گھر والے بھی اپنا جائزہ لیں گے، پھر آپ ایک دوسرے کا جائزہ لیں گے۔ جہاں اونچ نیچ ہوگی آپ کے بچے بھی، بچوں سے بڑا آبزرویشن کسی کی نہیں ہوتی بچوں سے بڑھ کے، وہ آپ کو پکڑ گئے، آج آپ نے تو یہ کیا۔ آپ اگر نماز پہ جانے کی عادی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، آپ کا 4 سال کا بچہ بھی کہے گا بابا جان اذان ہو گئی۔ آپ گھر میں نماز پڑھنے کی عادی ہوگی، بچہ نقل میں اللہ اکبر کرے گا، نماز کی شکل بنائے گا۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں چینل چلتے ہو 100 چینل، تو بچہ تو ٹھمکے مارے گا، بچہ تو ڈانس کرے گا، بچہ تو ڈانس کر کے دکھائے گا، کوئی کیا کہتے ہیں گانے کے بول کے دکھائے گا، کوئی ایکشن کر کے دکھائے گا۔ اگر وہ ایکشن کر رہا ہے، کوئی گانے کے بول رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، یہ میرے اور آپ کی موت ہے، اس کی نہیں، اس کی تو اللہ خیر کا نبی زندگی ہوگی، لیکن میری اور آپ کی موت ہے۔ اس لیے میری اور آپ کا سب سے بڑی میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن میں اور آپ ہوتا ہے۔ جائزہ اس طرح ہے۔ اگلا سوال ہے، بدترین محروم کون ہے؟ بدترین ہار کون سی ہے؟ ذالک یوم التغابن، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہار جیت کا اصل دن ہے۔ قیامت کے دن جو محروم ہوا اس سے بدترین محروم کوئی نہیں ہے، قیامت کے دن جو جیتا اس سے بڑی جیت کوئی نہیں۔ یہاں تو لوگ ڈرامے میں ایک وقتی طور پہ مر جاتا ہے، مصنوعی طور پر لوگ اس پہ روتے ہیں، ان کی بچیاں روتی ہیں، وہ بچیاں روتی ہیں تو وہ اس کی کلپ بنا کے باقاعدہ فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں، دیکھو یہ ہماری بچیاں رو رہی ہے۔ تو کب وہ بچی وہی بھول کے رہے گی نا، کیا کرے گی پھر وہ، کیا کرے گی؟ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام۔ یعنی زنا کو، بدکاریوں کو اتنا خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں رو رہی ہیں۔ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہی ہے، اس ڈرامے پہ بھی ہمارے بچے رو رہے ہیں۔ لا الہ۔ حضرات مختلف اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ اگلا سوال میرا یہ ہے، بدترین اعتراف کون سا ہے؟ بندہ اعتراف کرتا ہے نا مجھ سے یہ کام ہوا، بدترین اعتراف کون سا ہے؟ بدترین اعتراف وہ ہے جو قیامت کے دن مجرم اعتراف کرے گا، اس سے بڑا اعتراف کوئی بھی نہیں۔ فاعترفوا بذنبهم، قرآن یہاں سے اٹھا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنمی کہیں گے
لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم دین کی بات سن لیتے، او ناخل، یا خود دین میں سمجھ بوجھ پیدا کر کے دینی علم حاصل کرتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج جو جہنم میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، جو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ کہتے ہیں ان جہنمیوں پر میری پھٹکار ہو. دنیا کا بدترین اعتراف، انسان کا بدترین اعتراف قیامت کے دن والا اعتراف ہے، کیونکہ وہ اعتراف فائدہ نہیں دیتا. اس اعتراف سے اللہ کو رحم نہیں آئے گا. بندہ دنیا کی عدالت میں اعتراف کر لیتا ہے، کبھی عدالت کو رحم آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا. کبھی عدالت کا بھی قانون ساتھ دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا. عدالت والے بھی مجبور ہوتے ہیں. بیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ابا جان غلطی ہو گئی، میں نے 10 سال آپ کی نافرمانی کی، ابا مجھے معاف کر دے، میری ماں مجھے معاف کر دے. بہرحال بچہ لوٹ کے واپس آ جائے، ماں باپ معاف کر دے. ہر سال کا باغی ہوتا ہے، ابھی زندگی کی رمق باقی ہوتی ہے، ابھی زندگی کی رمق باقی ہوتی ہے. بندہ اعتراف کر کے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن مرنے کے بعد کا اعتراف وہ بدترین اعتراف ہے جو کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں. وہ بندہ کہے گا بس آئے یہ کیا ہو گیا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آئے کاش میری کم بختی میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، آج وہ گمراہ نہ ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے کاش میں رسول کی راستے کو اپنا لیتا. پھر یہ بھی کہے گی اللہ مجھے واپس لے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ میں نے دیکھ لیا، یا اللہ میں نے سن لیا، یا اللہ میرے سامنے ساری سچائی بے نقاب ہو گیا ہے، اب مجھے واپس لے. اللہ کہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں تو سمجھ سکتا تھا بات کو. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آ چکے تھے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو اب عذاب کا مزہ، کوئی تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ بدترین ہے. اور آخری بات حضرات محترم، سماج کے اندر اصلاح کی کوششیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ معاشرے کے اندر اصلاح کی کوششیں ناکامی سے دوچار کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا جو ایک نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیوں نہیں نکلتا؟ مختصر سا جواب یہ حضرات محترم، اصلاح کی کوششیں کرنے والے سب سے پہلے خود کو بھول جاتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، لوگ مجھے فرشتہ سمجھیں گے، میری خلوت کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. سماج کے اندر کوششیں اس لیے برابر نہیں ہوتی کہ کوشش کرنے والے اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. ایک سماج کے اندر اصلاح کی کوششیں کامیاب اس لیے نہیں ہوتی کہ جو کوشش کر رہا ہے وہ صرف اپنی ذات پہ کر رہا ہے، معاشرے کو بول رہا ہے. کہتے ہیں چھوڑو اس کو، آپ خود اپنی فکر کر 5 لوگ نماز پڑھ بٹ ٹھیک ہے، دکان پہ جا، عزت کما، ملازمت پہ جا، چھوڑ ان بندوں کو، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنی فکر کی، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ صرف اپنی فکر کر کے سماج کو بولیے. ایک وقت وہ بھی آئے گا لیکن وہ نہیں ہے. اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو دوسروں کو دعوت دینا ضروری ہے. جب تک دوسروں کو دعوت نہیں دیں گے خود صراط مستقیم کے ٹریک پہ برقرار رکھنا مشکل، رہنا مشکل ہے. ایک بندہ اپنی ذات میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کے گھر کا ماحول اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اس کی بیوی اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اگر بیوی نیک ہے اس کا میاں اس کا ساتھ نہیں دے رہا، میاں بیوی نیک ہے اولاد ساتھ نہیں دے رہی، اولاد نیک ہے میاں بیوی اس کے ماں باپ ساتھ نہیں دے رہے،
لیکن نیک ہی اس پورے مشترکہ خاندانی نظام کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ساتھ نہیں دے رہا تو بندہ ایک نہ ایک دن گر پڑتا ہے. لیکن اگر پورے گھر کا ماحول ہی حاجی نمازی ہو تو پھر میاں بیوی کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے اور بیوی میاں کو اٹھاتی ہے. اس بیوی کی کتنی فضیلت آئی جو پانی چھڑک کے اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے. شوہر بیوی پہ چھڑک کے نماز کے لیے اٹھائے کتنی بڑی بات ہے. لیکن وہی شوہر اٹھائے جس کو کوڑے نہ پڑے. یہ نہ کہ چھڑکے تو شوہر آگے آگے بیوی پیچھے پیچھے تیری ایسے کی تیسی. کیونکہ یہ تو عورتوں کا دور ہے. مظلومیت کا رونا والی سب سے بڑی ظالم ہے آج. حقوق کی نعرے بھائی جو چادر چار دیواری کے اندر خواتین اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے حقوق نہیں ہے. ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بہو کی شکل میں، ساس کی شکل میں اللہ نے عورت کو بڑا تقدس عطا کیا. لیکن جو آج کل کی عورتیں یہ جو باہر میرا جسم میری مرضی والی عورتیں یہ حقوق نہیں مانگ رہی ہیں، یہ جہنم مانگ رہی ہیں. ان کا کلا کما ضروری ہے. اب آگے 8 مارچ آ رہا ہے خواتین کو پتہ نہیں اب کیا کریں گے. پچھلے سال تو انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا آپ نے مجھے بتا دی پر میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور شرم کے بارے میں بات نہیں کرنا ورنہ میں کچھ بات کر دیتا. لاہور کی یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے کیا کچھ کر دکھایا. مسلمان معاشرے کی بیٹیوں نے کنواریوں نے ایک ہوتا نا شادی شدہ ہو تو کچھ حجاب ہٹ جاتا کنواری بیٹیوں نے بہت مشہور ترین یونیورسٹی ہے بیکن ہاؤس یونیورسٹی لاہور. وہاں جا کے انہوں نے اپنے پیڈز لگائے مہرواری والے سرخ یونیورسٹی کی دیواروں کے اوپر لگائے. کہاں یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اس سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ وہ کون پیچھے ہٹا جائے؟ اس نیچرل پروسیس کا خیال جتنا ایک نیک شوہر رکھتا ہے تو رکھ ہی نہیں سکتا. ایک نیک شوہر کو جو اس نیچرل پروسیس کا پتہ ہے اور وہ ان دنوں میں جو احتیاط کرتا ہے وہ تو جو بغیرت شوہر ہے جس کو نماز روزے کا پتہ نہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن قوم کی بیٹیوں نے یہ کام کیا پچھلے سال. اس سال بھی کوئی انہوں نے ترانے شرانے بنائے ہیں کچھ تھوڑے بہت لیک اور کچھ ہم دیکھیں 8 مارچ کو کیا اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس سارا کچھ پلانٹیڈ ہے ایک پورا ایجنڈا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. تو حضرات محترم بات ختم کرتے ہوئے میں آپ سے آخری 2 باتیں عرض کر دوں. سماج میں کوششیں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کوشش کرنے والا اپنی ذات کو بھول جاتا ہے یا کوشش کرنے والا اپنی ذات کو یاد رکھ کے معاشرے کو بھول جاتا ہے یا دونوں ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں یا دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں جاتے یاد بھی رکھتے ہیں تو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد نہیں رکھتے. وہ اپنا طریقہ انسانی طریقہ ایجاد کر جاتے ہیں. جیسے کوئی اصلاح کے لیے فلمیں دکھانی شروع کر دی کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا ہم صحابہ پر فلمیں بنائیں گے تو تیری سوچ کے اوپر صحابہ پر فلمیں بنانی ہے. اصلاح کا وہی طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ کا طریقہ. بس آپ کی نیت جتنی مرضی نیک ہو آپ کا مقصد منزل مقصود منزل مراد جس قدر بھی نیک ہو اس منزل مراد کے لیے جو راستہ ہے اس کا بھی نیک ہونا ضروری ہے مگر نہ تبدیلی نہیں آتی. نہیں گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات مجھے آپ کو سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے اور پھر اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی میری ماؤں بہنوں کو بھی پوری امہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت بڑا فکر انگیز خطاب فرما رہے تھے. سفر سے تھکے ہوئے کچھ بیمار بھی ہیں تو ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہمارے ملک پاکستان کی مشہور آواز جیسے میں نے اعلانات بھی کیے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہے حضرت مولانا قاری عطا الرحمن عابد صاحب بہت بڑے قاری ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا اصل میں قرآن مجید کے ساتھ یہ کچھ شکوہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے قرآن مجید اس لیے ہم اہل قرآن کو کم جانتے ہیں.
حضرت قاری صاحب پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے اندر ان کی آواز کا ایک نام روشن ہے. مجھے بتا رہے تھے قاری صاحب کچھ عرصہ پہلے یہ کینیڈا گئے تھے جج بن کر کے وہاں پر جائزہ لینا تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے بچوں کا پاکستان کی طرف سے. اتنی بڑی شخصیت ہے قاری صاحب. تو وہ تشریف لا چکے ہیں. راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی ان کی, مجھے بار بار فون کر رہے تھے. اب حضرت پہنچ چکے ہیں تو ٹائم تو نماز کا ہے, نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ شوق سے بیٹھے نا تو قاری صاحب ضرور تلاوت فرمائیں گے, اگر نہیں تو میں معذرت خود کر لوں گا آپ صاحب کی طرف سے. تو کیا خیال ہے نماز کے بعد تلاوت قاری صاحب کی سننی ہے چاہیے کہ نہیں؟ سنیں گے انشاءاللہ. ابھی نماز ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ سنتوں کے متصل بعد حضرت قاری صاحب کی تلاوت ہوگی. تمام حضرات دل جمع کے ساتھ تشریف رکھیں. اب کوئی بچہ نا اذان دے 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 پرکاش اذان دے دے بھائی. ابھی اذان کے متصل بعد جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. تمام حضرات تشریف رکھیں. جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما لیں. اذان کے بعد نماز ہو جائے. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم
فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ما شاء الله ما شاء الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ما شاء الله.
وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سبحان الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك. ما شاء الله يا شيخ. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
فإن مع العسر يسرا